نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ المولانا العظیم. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. دور حاضر کے مسلمان ہر طرف پامال ہیں، دور حاضر کے مسلمان ہر طرف پامال ہے، چھوڑ کر تعلیم و قرآن وہ پریشان حال ہے. واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا دن ہم نے کس کو وقف کیا ہے؟ اللہ کو. کس کو؟ اللہ کو. لہذا اللہ کی رضا کے لیے دل جمی کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں گزارش کرتا ہوں آپ سب وہ بھی پیچھے ادھر کھڑے ہو جائیں، ایک بار کھڑے ہو جائیں. یہ تھوڑا ہمارا جلسہ منتشر ہے. برادر تو کہتے کھڑا، کوئی کچھ کھڑا، یہ تو نہیں درا تو کچھ کھڑا. اللہ کی رضا کے لیے جنت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. بولیے ہوئے صاحب آج آؤ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی تمہن یادی عاشق رسول کیوں بے برو کرو. اور تھوڑے آگے آ جائیں. اللہ دھوئی صاحب آپ بھی آ جاؤ. یہ میرے سارے دوست یار بیٹھے یہاں ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ. میں نے آپ سے مختصر جو ہے چند باتیں کرنی ہے، اور جو حضرات جلسگاہ سے باہر چلے گئے ان سے میری گزارش ہے کہ اب آپ کے آنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور ولی کامل، جس نے زندہ ولی دیکھنا ہو زندہ، تو وہ تشریف لائے، اور وہ زندہ ولی آنے والے ہیں. اگرچہ تمام علماء کرام اللہ کے ولی ہیں، ولی کہتے ہیں دوست کو، سارے دوست ہیں، لیکن ایک ایسا دوست جو نہ صرف عالم ہے بلکہ عارف باللہ ہے، اور علماء کی نظروں میں، عوام الناس کی نظروں میں تو ہے ہی، علماء کی نظروں میں ایک سچا عاشق رسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اور ایک ایسی شخصیت کہ جس نے پوری ریاست جموں و کشمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا. جگہ جگہ قرآن کی درسگاہیں اور مدرسے اور اجتماعات، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اس کے شاگرد موجود نہ ہوں. وہ تشریف لائیں گے حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ تشریف لا رہے. آپ کو سری نگر سے چل کر آئے، ایک ایسے مدرسے کا محتمین جہاں 700 بچے تعلیم پڑھ رہے، 700 بچے حفظ کر رہے، قرات پڑھ رہے، عالمیت کر رہے، مفتی کورس کر رہے. اتنے دور سے ایک مصروف ترین انسان
علاقے کی بےعزتی ہے اور یہ عالم دین کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. تو لہذا یہ جو گاؤں ہے ہمارا اجرو، یہاں کے لوگ عقلمند، یہاں کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے، اور اس گاؤں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا، اسی لیے اس گاؤں میں محمد رسول اللہ کا گھر پڑا. تو میں اس گاؤں کے تمام باشندگان سے گزارش کرتا ہوں، اور اگر وہ گھروں میں گئے ہیں چائے پینے کسی اور کام کے لیے، ماؤں بہنوں سے میری گزارش ہے ان کو گھروں سے نکالو اور ان سے کہو کہ اجتماع میں جاؤ، اس لیے کہ نہ صرف آج ہم نے اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنی ہے، بلکہ ان کے ہاتھوں سے جو دعائیں ہوگی ان دعاؤں پر آمین کر کے ہم نے انشاءاللہ اپنی تقدیر کو بھی تبدیل کرانا ہے. ہم نے اس گاؤں کے لیے دعائیں کرانی ہے، پوری ملت اسلامیہ جموں کشمیر کے لیے دعائیں کرانی ہے. تو لہذا لوگ بہت کم ہیں اجتماع میں، زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کے دوستوں کا دل خوش ہو جائے. اور جب اللہ کے دوستوں کا دل خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو، اس علاقے کو اور اللہ کے ولیوں کے دلوں کے خوش کرنے والے لوگوں کو اللہ کامیاب کر دے گا، اور دونوں جہانوں کی کامیابی انشاءاللہ ملے گی. میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ یہ جو مدرسہ جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس کے جلسے میں ہم آئے ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ جگہ خاص ہے. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ کے دین سے ہے اور قرآن سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی بنائی، مسجد نبوی میں ایک مدرسہ قائم ہوا، اس مدرسے کا نام دارالعلوم اصحاب صفہ پڑا. اس مدرسے کے پہلے محتمم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے ناظم اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اس کے اہتمام کی تمام ذمہ داری آپ نے اپنے کاندھوں پر لے لی، اور اس کی تعلیم کی ذمہ داری آپ نے اپنے کاندھوں پر لے لی، اور صحابہ کو جمع کیا، انہیں ترغیب دی کہ وہ آئے اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھے. اور صحابہ آئے، آ کر کے پڑھنا شروع کر دیا. اور صحابہ کے اندر اکثر صحابہ غریب تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن تھے طاقتور.
اب تو میری امید کی کرنیں ختم ہونے لگی، اس لیے کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، 71 اور 72 صحابہ ہے، وہ کیا پیئیں گے، میں کیا پیوں گا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا آج بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن میں گیا اور میں نے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کے آیا اور آ کے پہلے نمبر پہ بیٹھ گیا، دائیں طرف بیٹھ گیا۔ ابو ہریرہ تم دائیں طرف کیوں بیٹھے؟ فرمایا اس لیے کہ جب دودھ تقسیم ہوگا دائیں طرف سے تقسیم ہوگا، پہلے مجھے ملے گا اور سب سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہے، اس پیٹ کے اندر تھوڑا سا دودھ چلا جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آ کر کے بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ بیٹھے، ابو ہریرہ ان کی کیا تعداد تھی؟ فرمایا کبھی تعداد کم ہو جاتی تھی، کبھی تعداد بڑھ جاتی تھی، کبھی 71 تو کبھی 72۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سارے آگے بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ کھڑا ہو جا۔ ہائے ہائے، اب تو امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ کھڑا کیا ہے دودھ پلانے کے لیے، اور پلانے والے کے لیے بعد میں کچھ بچے یا نہ بچے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا، ایک صحابی کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، دوسرے کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، تیسرے کو پلایا، اس نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، چوتھے کو پلایا، پانچویں کو پلایا، چھٹے کو پلایا، ساتویں کو پلایا، یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر یہاں تک 71 اور 72 صحابہ کو ایک پیالہ دودھ کا پلایا، دودھ میں کچھ کمی نہیں آئی، سب نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ابو ہریرہ اور پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ابو ہریرہ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب تو میرے پیٹ کی ایک ایک رگ و ریزہ میں دودھ پہنچ چکا ہے، اب اس پیٹ میں دودھ پینے کی طاقت نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ابھی ابو ہریرہ کو مخاطب کیا، لیکن ساری امت کو یہ پیغام دیا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتایا۔ فرمایا ابو ہریرہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ پیٹ دودھ سے بھرا جاتا ہے؟ نہیں ابو ہریرہ نہیں، پیٹ بھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی حدیث پر ہمارے سارے مدارس کھڑے ہیں، اسی حدیث پر ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ مدرسہ یہاں کھولا گیا، یہاں تقریباً 10-12 طالب علم لائے گئے، اس مدرسے میں چاول نہیں لایا، اس مدرسے کے اندر آٹا نہیں لایا گیا، اس مدرسے کے اندر کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، بلکہ محتمیم صاحب نے جب یہ مدرسہ شروع کیا تو طلبہ کو بلایا، استاد کو بلایا، جب طلبہ آگے استاد آگے، کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں کی۔ اللہ کے فضل اور کرم سے آج آپ دیکھ رہے ہو کہ اس مدرسے کے اندر سینکڑوں طلبہ پڑھ رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام اللہ کرتا ہے، مسلمانوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اس علاقے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہا محمد عربی کا گھر بنا ہے، ہم انتظام کریں گے، ہم مہمانان رسول کی خدمت کریں گے۔ کوئی چاول لے کر آیا، کوئی آٹا لے کر آیا، کوئی استادوں کی تنخواہ لے کر کے آیا، کوئی اور چیز لے کر کے آیا
کو ملے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ شروعات ہم نے کی. ابھی ہم اس جلسے گاہ میں آئے ہیں ہمارے بیٹھنے کا، میری باتیں کرنے کا، آپ کی باتیں سننے کا، اس مدرسے اور اس اجتماع کا، ہمارے سونے اور جاگنے کا، ہماری ایک ایک چیز کا ثواب سب سے پہلے یہاں حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ، اور پھر امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ، اور پھر دوسرے ہمارے اولیاء کرام تشریف لائے، بابا نصیب الدین غازی ہو، مرشد ولی بغدادی ہو، سید سمنانی ہو، ان تمام اولیاء کرام کو ہمارا ثواب پہنچتا ہے. لیکن سب سے پہلے کسے پہنچتا ہے؟ عبد الرحمن بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ کو، اس لیے کہ بانی کشمیر وہ ہے یہاں اسلام کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے. امیر کبیر کے ذریعے جو لوگ ایمان لائے ان کا ثواب بھی انہیں پہنچتا ہے، اور ساری امت کا ثواب سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہدیتاً تحفتاً پہنچتا ہے. اس لیے کہ اسلام کی سب سے پہلے بنیاد رکھنے والے مکہ کے اندر محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ محمد عربی کا گھر ہے. اجر والوں، میں آج تمہیں مبارکباد دوں گا کہ آپ نے یہاں محمد رسول اللہ کا گھر تعمیر کیا. آپ نے محمد عربی کا گھر تعمیر نہیں کیا، آپ نے اسلام کی بنیاد رکھ کے دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں، روشنی ادھر سے آتی ہے، تم اندھیرے میں کہاں چھپے بیٹھے ہو. یہ مدرسہ بڑا ہوگا، یہاں لوگ قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ شریعت کا نفاذ ہوگا. ہر گھر میں پکا گھر ہو یا کچا ہو، محمد عربی کا دین پہنچے گا انشاءاللہ. لیکن ثواب کس کو ملے گا؟ اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والوں کو ثواب ملے گا. ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا انشاءاللہ. لوگوں، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، جب کہیں کوئی گاؤں قائم ہوتا ہے، کوئی بستی قائم ہوتی ہے، کسی علاقے کے اندر کوئی نئی کالونی قائم ہو جائے، گاؤں بڑا ہو جائے، لوگ جاتے ہیں حکومت کے پاس، جا کر کے مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حکومت والوں، ہم نے کالونی بنائی ہے، ہم نے ایک بڑا گاؤں بنایا ہے، ہمارے گاؤں میں 1000 لوگ رہتے ہیں، 2000 لوگ رہتے ہیں، ہمیں اس گاؤں کے اندر ایک ہسپتال کی ضرورت ہے، ایک ہسپتال ہمیں دیا جائے جہاں پر ہمیں
तुम्हें बता देगा। कोई कहता है मैंने कुरान की फला आयत का तर्जमा पूछना था कि इस आयत का तर्जमा क्या है, उससे कहा जाता है मदरसे के फला कमरे में चले जाओ, वहाँ मौलाना बैठे हैं, वो आपको बता देंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, कहने का मतलब यह है कि मदरसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग शोबे कायम कर दिए गए। तुमने किरात से मुतालिक सवाल पूछना है, इल्म पढ़ना है, कारी साहब हाजिर है पढ़ाने के लिए, जवाब देने के लिए। किसी शख्स ने तर्जमा पढ़ना है, तालीम लेनी है, तर्जमा पूछना है, मौलाना हाजिर है जवाब देने के लिए। किसी शख्स ने हदीस के मुतालिक पूछना है, मुहद्दिस मौजूद है हदीस के बारे में इल्म पढ़ाने के लिए, जानकारी देने के लिए। कोई शख्स जो है कुरान करीम के हिफ्ज़ के मुतालिक पूछना चाहता है, हाफिज साहब मौजूद है जो बताएंगे कि कुरान की फला आयत किस बारे में है, किस रुकू में है, और इस रुकू के अंदर रब के कुरान में कितने सजदे हैं, और इस रुकू के अंदर कितने वक्फे लाजिम है, और कितने जो है वक्फे ताम है। ये सारी चीजें हाफिज कुरान को ज़बानी याद होती है। बताओ मुसलमानों, अगर जिस्मानी इलाज के लिए अस्पताल जरूरी है तो रूहानी इलाज के लिए मदरसा जरूरी नहीं है या नहीं है? हाथ खड़ा करके बताओ, है या नहीं है? मदरसा होना चाहिए या नहीं? 60 साल जिंदा रहना है तो अस्पताल जरूरी, और हजारों साल कब्र के अंदर, और हजारों साल मैदान महशर में, और फिर इन मंजिलों को तय करके जन्नत में जाने के लिए जिस इल्म की जरूरत है, वो इल्म दुनिया के किसी और कोने में नहीं, मदरसे में पढ़ाया जाता है। समझ में आई बात? तो मेरे भाइयों, मैं आपको आखिरी बात कहता हूँ, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब तशरीफ ले आए। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कुरान हमने नाजिल किया। कुरान किसने नाजिल किया? अल्लाह ने। फरमाया हम इसकी हिफाजत खुद करेंगे। अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए असबाब बनाए। हर चीज के लिए अल्लाह ने असबाब बनाए, इसलिए कि ये दुनिया असबाब की जगह है। औलाद अल्लाह देता है, माँ बाप के जरिए से देता है, रिज्क अल्लाह देता है, जमीन के जरिए से देता है। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, मतन की हिफाजत हाफिज कुरान के जरिए से करता है, माने की आलिम के जरिए से करता है, हदीस की मुहद्दिस के जरिए से करता है, किरात की कारी के जरिए से करता है। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, मतन की हाफिज कुरान के जरिए, माने की आलिम के जरिए। सारा तर्जमा आलिम को ज़बानी याद होता है, और हदीस की मुहद्दिस के जरिए हमारे मुहद्दिसीन को लाखों हदीसें ज़बानी याद होती है। और किरात की कारी के जरिए से, कोई कारी सबा है, कोई आशरा है, कोई किसी ने किरात हफ्स पढ़ी है, किरात के मुहाफिज कारी बने, और कुरान के मतन के मुहाफिज कौन बने? हाफिज कुरान। अब बताओ, हाफिज होना जरूरी है या नहीं है? आलिम होना जरूरी है या नहीं है? इसलिए कि खुदा न खास्ता जिस तरह रूस में हुआ कि कुरान पर पाबंदी लगाई, कुरान पर पाबंदी लगा करके उन्हें उठा लिया गया, और फिर कई हजार साल बाद वहां कुरान लाए गए, तो रूसियों ने जरूर पूछा होगा वहां के मुसलमानों ने कि इनके इस कुरान जो मार्केट में आए कि इन कुरान के अंदर कोई चीज रद्द-ओ-बदल तो नहीं कर दी गई, तर्जमे के अंदर किसी और चीज में, तफसीर में, और यही हरूफ है अल्लाह के कुरान के या नहीं? कौन बताएगा? हरूफ मालूम करना हो तो हाफिज कुरान बताएगा या नहीं? जिस तरह वसीम रिजवी का कुरान मार्केट में लेकर आए, आम आदमी है, दुकान पर जाएगा कुरान खरीदने, वहां 2 कुरान दे दिए जाएंगे, ये कुरान है, ये कुरान है। अब वो ले आएगा, उसे क्या पता है कि वो उसका
کے متن کو ڈھونڈنے کے لیے حافظ ضروری ہے، معنی کی حفاظت کے لیے عالم ضروری ہے، حدیث کی حفاظت کے لیے محدث ضروری ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے قاری ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ سے، جب انگریز ہندوستان میں آیا اور انگریز نے آ کر کے سب سے پہلا کام یہاں کیا کیا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں اپنی تاریخ۔ انگریز اس لیے یہاں نہیں آیا تھا، اس لیے کہ وہ کچھ دولت لوٹے، کچھ اور کرے، وہ اس لیے آیا تھا کہ وہ اسلام کو مٹائے، قرآن کو ختم کرے۔ اور انگریز یہاں آیا، اس بات کو غور سے سنے، آ کر کے اس نے اپنے انٹیلیجنس سے معلوم کیا کہ ہم قرآن ختم کرنے آئے ہیں، بتاؤ قرآن کو زندہ رکھنے والی چیزیں کون ہیں؟ اسے بتایا گیا قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے ایک تو وہ کتاب ہے جس میں قرآن لکھا گیا ہے، اور دوسرا وہ مدرسہ ہے جہاں قرآن یاد کرایا جاتا ہے، اور تیسرا وہ سینہ ہے جس میں قرآن حفظ کیا جاتا ہے۔ تین ذرائع کتنے؟ ایک کتاب جس میں قرآن لکھا گیا، دوسری وہ جگہ جہاں قرآن یاد کرایا جاتا ہے، خانقاہ یا مدرسہ، اور تیسرا وہ سینہ جس میں قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا۔ انگریز نے قدم اٹھایا، تمام کتابوں کو لے کر سمندر میں ڈال دیا، آدھی کتابوں کو جلا دیا اور خوش ہو رہا تھا قرآن مٹ گیا۔ پھر اس نے سوچا ابھی بھی نہیں مٹا، دوسرا ذریعہ موجود ہے، مولوی کا سینہ ابھی زندہ ہے، جب تک یہ سینہ زندہ رہے گا قرآن زندہ رہے گا۔ اس نے لاکھوں علماء کو شہید کر دیا، ہر درخت پہ عالم کی لاش لٹکی ہوئی نظر آتی تھی، اور پھر اس کے بعد بھی اس کا دل نہیں بھرا۔ اس نے کہا تیسرا ذریعہ زندہ ہے، ابھی وہ مدرسہ زندہ ہے جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ صرف دلی شہر کے اندر اس نے 30,000 مدارس کو مٹا دیا۔ اب انگریز خوش تھا کہ میں نے قرآن کو مٹانے کے لیے قرآن کے ذرائع مٹا دیے، قرآن مٹا دیا، میں نے قرآن والی کتابوں کو سمندر میں ڈال دیا، آدھی کتابیں جلا دی۔ وہ مولوی جس کے سینے میں قرآن تھا اس کا سینہ چھلنی کر دیا، تلواروں سے، نیزوں سے اس کی لاش کو میں نے جو ہے درخت پہ لٹکا دیا۔ وہ مدرسہ جہاں قرآن یاد کرایا جاتا تھا اسے میں نے مٹا دیا۔ وہ ملکہ کو خط لکھتا ہے، ملکہ جی خوش ہو جاؤ، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا، ہم نے قرآن مٹا دیا۔ پھر ایک بڑے جلسے میں انگریز گورنر کہتا ہے مسلمانوں تم کہتے تھے کہ رب کا قرآن زندہ رہے گا، اس لیے کہ قرآن جس رب نے بھیجا وہ کہتا ہے میں خود اس کی حفاظت کروں گا، لیکن ہندوستان میں ہم نے تمہارا قرآن مٹا دیا۔ کتاب میں قرآن تھا اسے سمندر میں ڈال دیا، مولوی کے سینے میں تھا اس کو سولی پہ چڑھا دیا، مدرسے میں موجود تھا ہم نے تمہارا مدرسہ مٹا دیا۔ اب بتاؤ وہ رب کہاں ہے قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے، اور وہ ذرائع کہاں ہے جس سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے؟ آج ہم نے ہندوستان سے قرآن مٹا دیا۔ اس نے طعنہ دیتے ہوئے مسلمانوں سے کہا تم کہتے ہو اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے، کہاں ہے تمہارا رب؟ آ کر قرآن کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان کو جوش آیا، اس نے کہا ظالم قرآن آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ وہی اللہ جس نے قرآن بھیجا ہے آج بھی قرآن کی اسی مجمع میں حفاظت کر رہا ہے۔ اس نے کہا ثبوت دو کیسے قرآن زندہ ہے؟ کہا ٹھہر جاؤ۔ وہ گھر گیا، اپنے بچے کو لایا جس کی عمر 7 سال تھی، کہا میرا یہ 7 سال کا بچہ 30 سپارے قرآن کا حافظ ہے۔ تم نے صرف وہ مولوی مارے جو تمہیں معلوم تھا کہ حافظ قرآن ہے، ہم نے اتنے حافظ پیدا کیے جن کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے، تم کتنوں کو مارو گے؟ ہر گھر میں حافظ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا نہیں میں سنوں گا۔ اس نے ٹرائی کے لیے اس بچے سے قرآن کی ایک آیت پوچھی، وہ پڑھتا چلا گیا، اس نے رکوع پڑھ دیا، قریب تھا کہ سارا کا سارا قرآن اسی مجمع میں سنا دیتا۔ انگریز گورنر ہندوستان کی زمین پر بمبئی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں اللہ کے قرآن کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے، کوئی مخلوق اس کو مٹا نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! انگریز مٹانے آیا تھا، نہیں مٹا۔
اللہ نے قرآن کی حفاظت کی کس کے ذریعے؟ حافظ قرآن کے ذریعے. ایک اور واقعہ سنے اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں. دلی بازار کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں میرے اجرو کے قاضی گنڈ کے مسلمانوں، ڈورو کے مسلمانوں، سنو، قرآن زندہ ہے مگر تمہاری اور میری وجہ سے زندہ ہے. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی حفاظت کے لیے سپاہی کے طور پہ استعمال کیا، اور قیامت کے دن اسی قرآن کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں ایک انگریز پادری آیا، اس نے دلی کے بازار میں بڑا اجتماع جمع کیا. مسلمان ہمارے غیروں کے بلانے پہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کے لیے بلائے تو اس وقت نہیں آتے. کوئی تماشا گیر، ابھی اگر کوئی جادوگر آ جاتا یہاں جادو دکھانے کے لیے، وہ چوہے کو بلی بناتا، بلی کو سانپ بناتا، اور سانپ کو جو ہے گیدڑ بناتا، سارا علاقہ جمع ہو جاتا. لیکن قرآن کی بات ہو رہی ہے، لوگ نہیں آ رہے ہیں. لوگوں، اس قرآن سے پیچھا چھڑا کر کہاں جاؤ گے؟ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے. وہ انگریز پادری جو ہے دلی کے بازار میں اس نے لاکھوں لوگوں کو جمع کیا اور آگ جلائی. کہتا لوگوں جمع ہو جاؤ. لوگ جمع ہو گئے. کہا میں نے یہ آگ جلائی ہے. لوگوں نے کہا کیوں جلائی؟ کہا میں مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں. کیا چیلنج کرتے ہو؟ کہا میں نے آگ جلائی ہے اور مسلمانوں کو چیلنج یہ کرتا ہوں کہ مسلمان کہتے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا. جو قرآن پڑھے گا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا. جو قرآن پر عمل کرے گا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا. آج دنیا میں ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ قرآن جہنم سے بچا سکتا ہے یا نہیں. کہا میں نے آگ جلائی ہے اور میرے پاس بائبل ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں تم قرآن لے کر کے آؤ، اور میں نے آگ جلائی ہے، تم اس آگ میں اپنا قرآن ڈالو، میں بائبل ڈالتا ہوں. اگر تمہارا کتاب سچی ہوگی، تمہارا قرآن سچا ہوگا، نہیں جلے گا. اگر میری بائبل سچی ہوگی نہیں جلے گی. جس کی کتاب جلنے سے بچ جائے گی سارے لوگ اسی کا مذہب اختیار کریں گے، اور جس کی کتاب بچ جائے گی اسی کے مذہب پہ چلیں گے. جس کی کتاب جل جائے گی سارے اس کا مذہب چھوڑ دیں گے، سارے اس کا مذہب. مسلمان پریشان ہو گئے. سادہ لوگ مسلمان ہیں. انگریز پادری نے چیلنج کیا ہے، اللہ اس کے چیلنج کا جواب کیسے دے؟ کہا کون جواب دے گا؟ کہا وہ جو قرآن کا سپاہی ہے وہی حفاظت کرے گا. لوگوں نے کہا قرآن کا سپاہی کون ہے؟ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر کو نہیں ڈھونڈا، کسی اور کی طرف نظر نہیں پڑی. لوگوں نے کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا عالم ہے، اسے بتاؤ وہ قرآن کی حفاظت کرے گا. لوگ شاہ جی کے پاس گئے. کہا انگریز پادری نے دلی کے میدان میں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے قرآن کو چیلنج کیا ہے. قریب ہے کہ سادہ لوگ مسلمان عیسائی بن جائے. آپ جا کر کے ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اللہ کے قرآن کی بھی حفاظت کرو. شاہ جی گھر سے نکلے. لوگوں نے کہا قرآن تو اٹھا لو. کہا میرے سینے میں قرآن ہے، مجھے قرآن ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے سینے میں قرآن ہو وہ ہاتھ میں قرآن نہ بھی لے، اس کو ضروری نہیں ہے. جن کے پاس قرآن نہ ہو وہ قرآن لے کر کے جائے، ان کے لیے ضروری ہے. شاہ جی آئے اور لوگوں کا مجمع چیرتے ہوئے انگریز پادری کے پاس پہنچے. چیخا چل رہی ہے، آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. فرمایا انگریز پادری کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں کہتا ہوں کہ میں نے بائبل لائی ہے، تم قرآن لے کر کے آؤ. میں نے آگ جلائی ہے، تم اس آگ میں اپنے قرآن کو ڈالو. میں بائبل کو ڈالتا ہوں. اگر میری بائبل سچی ہوگی تم جلنے سے بچ جائے گی. سارے لوگ میرا مذہب اختیار کر لیں گے. تمہارا قرآن سچا ہوگا، جلنے سے بچ جائے گا. سارے لوگ مسلمان بن جائیں گے. جس کی کتاب جل گئی اس کا مذہب اپنا لیں گے، جس کی کتاب جل گئی اس کا مذہب چھوڑ دیں گے. شاہ جی نے فرمایا میں کوئی کافر تو نہیں ہوں، میں کوئی مرتد تو نہیں ہوں، نعوذ باللہ زندیق تو نہیں ہوں کہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے قرآن کو میں آگ میں ڈالوں. مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں، مومن ایسا
بچا لے گی، میرا قرآن سچا ہوا مجھے جلنے سے بچا لے گا۔ انگریز پادری بھاگ گیا، لوگ پکڑ کر کے لائے، پہلے تو چیلنج کرتے تھے، اب بھاگتے کیوں ہو؟ فرمایا بائبل پر میں نے دارو لگا رکھا تھا، ایک قسم کی دوائی لگا رکھی تھی، اس کے برقوں پر اگر آنکھ میں ڈالتا بائبل نہ جلتی۔ مولوی کہتا ہے بائبل کو سینے سے لگا، آنکھ میں چھلانگ لگا، بائبل تو بچ جائے گی، میں جل جاؤں گا۔ شاہ جی سے لوگوں نے کہا تم نے یہ چیلنج کیسے کیا؟ اگر تمہیں قرآن سمیت آنکھ میں چھلانگ لگانی پڑتی کیا تمہیں جسم و جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا؟ کچھ لوگوں نے سوال کیے تو شاہ جی نے فرمایا لوگوں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ نے نہیں سنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے کہہ کر کے چلے گئے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، تو شاہ ولی اللہ کو دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام! اسلام! تو میرے بھائیوں، اسی قرآن کی حفاظت کے لیے یہاں یہ مدرسہ قائم ہوا۔ ہم سب لوگوں کے رہبر اور رہنما اور تمام علماء کے امام اور استاد مکرم حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں آپ نے جہاں ریاست جموں و کشمیر کے الگ الگ حصوں میں اپنے مدارس قائم کیے، وہیں ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اجرو علاقے میں بھی مفتی صاحب نے مدرسہ قائم کیا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس مدرسے کا تعاون کرے، اور انشاءاللہ مفتی صاحب بنیاد بھی رکھیں گے، اس میں بڑھ چڑھ کر سارے حصہ لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔